رسول بخش رئی صاحب، پیپلز پارٹی جو مانگ رہی تھی ان کو وہ سب کچھ مل چکا ہے، وہ دے دیا ہے یا صرف تسلیاں دی گئی ہیں؟ ابھی ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیوں کی بات ہوئی ہے تو ملتان رحیم یار خان کی ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیوں کی سربراہی پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی، ایسا کہا جا رہا ہے۔ آپ کو ممکن لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیں، ان کا کیا جاتا ہے؟ جاتا تو ملک کا ہے، ریاست کا ہے۔ یہ تو یہ چاہتے ہیں جہاں تحفظات کی بات آتی ہے ان کو آپ مفادات سمجھیں کہ ہمارے مفادات ہیں، اور مفادات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، شخصی ہیں، گروہی ہیں، طبقاتی ہیں، عوام کے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے وہ سودا بازی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو وفاق میں آپ کی حمایت کر رہے ہیں، آپ ہمیں سپیس دیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں، سیاست کی زبان کو ذرا تھوڑا سا ڈسفر کرنے کی ضرورت ہے۔ سپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ضلع کی انتظامیہ ہمارے تابع ہوگی۔ یہ میں آپ کو مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک نوکرشاہی میں مداخلت ہے کہ کوئی پٹواری کسی ضلع میں اپنا چارج ہی نہیں لے سکتا جب تک کہ موجودہ ایم این اے اور ایم پی ایز اس کی تائید نہ کریں۔ بے شک اسی صاحب ان کا تبادلہ کر دیں، لیکن ان کی طاقت اتنا بڑھ چکی ہے۔ اگر تھانے ان کو دے دیں، اگر ڈی سی صاحب کا آفس ان کو دے دیں، انجینئر واپڈا کو دے دیں، آپ نہری نظام ان کے ہاتھ میں دے دیں، تو ریاست کے پاس کیا جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میں سوچ ہے اور یہ اچھی سوچ ہے، اگر محترمہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ پنجاب کے گورننس کو بہتر کیا جائے تو سیاسی مداخلت ختم کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے مرکز کی سطح پہ۔ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کی ہم تائید کر رہے ہیں، اصل بات کرنے کی یہ ہے، اگر آپ نے دہشت گردی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے تو آپ نے سیاسی کرپشن کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ سیاسی کرپشن کی مثال نہیں ہے کہ آپ ایم این ایز کو آپ فنڈز دیتے ہیں۔ فنڈز کیوں دیتے ہیں آپ؟ یہ کرپشن کی بات نہیں ہے کہ آپ نے آئین کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے، آپ مقامی حکومتیں پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اگر مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں دھاندلی کراتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں انتخابات ہوتے تو کراچی کا میئر کون ہوتا اور کراچی کی قسمت بدل جاتی اگر عوام کے نمائندوں کے مطابق وہاں پہ حکومت بنتی۔ تو یہ معاملات ہیں جو دیکھنے چاہیے، اور یہ ہے کہ جی میرا ایم این اے کہتا ہے کہ جی ہمارے ہاتھ میں دے دیں ایڈمنسٹریشن، جس کا تبادلہ جہاں چاہیں کروا لیں، اور یہ تبادلوں میں ان قسم کے کاموں میں کافی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو عوام کے اوپر اس قسم کے بوجھ نہ ڈالیں۔ پاکستان، پنجاب، ریاست، عوام سب کا سوچیں۔ وہ سوچ اگر نہیں ہے تو یہ سستی سیاست، اس سیاست سے اور اس قسم کی حکمرانی سے میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت گھر میں بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ جو تحفظات ہیں یہ ایکچولی تحفظات نہیں بلکہ مفادات ہیں۔ صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وہ پیپلز پارٹی جو کچھ روز پہلے تک آنکھیں دکھا رہی تھی، اب ہاتھ ملا لی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، اب سب ٹھیک ہے، بجٹ بھی منظور ہو جائے گا؟ مریم، پتہ نہیں آپ کس اسٹیشن پہ اتر گئی ہے۔ اب پاکستان کے عوام کو کن مسائل کا مسئلہ ہے، جو آپ کا پہلا ٹاپک تھا وہ کتنا سنجیدہ اور کتنا حساس تھا، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی لڑائی آپ لے کے بیٹھ گئی۔ میں تو آپ کو پہلے دن سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جماعتیں جو ہے نورہ کشتی لڑ رہے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی مخالفت نہیں ہے، ان کی وہ اوقات ہی باقی نہیں رہی ہے، انہوں نے اپنی سیاست بیچ ڈالی ہے۔ ان کو لاٹھی کے ذریعے جہاں پہ ہانکا جائے گا، جس طرف ہانکا جائے گا، جس طرف لے کے جایا جائے گا، یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے۔ ان کی وہ اوقات ہی نہیں رہی ہوئی۔ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے بے نظیر بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، جو اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے غلط فیصلوں کے سامنے چٹان بن کے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے وہ اس سے نہ کتراتے۔ اب یہ ساری کہانیاں دیکھیں، آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ تمام مطالبات اور تمام تحفظات ختم ہو گئے، دوسری طرف بے نظیر کی جو چوٹی بیٹی ہے آصفہ بھٹو زرداری تھوڑی دیر پہلے اس بجٹ کو عوام دشمن قرار دے رہی ہے۔ اس کا باپ ایک بات کر رہا ہے، اس کا بھائی دوسری لائن پہ چل رہا ہے، اور اب جو یہ صاحبہ آ گئی ہے یہ تیسرے لائن پہ چل رہی ہے۔ مجھے تو ان کی باتیں ٹھیک لگی ہے، بجٹ تو واقعی عوام کے لیے نہیں بنا ہے، اشرافیہ کے لیے بنا ہے۔
ہے. اب بجٹ کی بات بھی ختم ہو گئی, اب پاور شیئرنگ کی باتیں بھی ختم ہو گئی. وہ حسن مرتضیٰ کو وزیر بنانے کی کہانی بھی مک گئی. جو موسیٰ گیلانی کو وزارت دلوانے والی بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بات آ گئی پٹواریوں پہ, بات آ گئی اے سی ڈی سی پہ. یہ کیا سیاست پیپلز پارٹی نے چنی ہے؟ اتنی بڑی پارٹی, اتنی قدیم پارٹی, اتنی اچھی پارٹی, جن کی عوام کو جن پہ اعتماد تھا, وہ ان چھوٹی باتوں میں آ کے پھنس گئی ہے. آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے حق ادا کیا ہے پارلیمان میں, سلگتے ہوئے مسئلے پہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا پہلے ہم اعتماد میں لیں, پھر جا کے آپریشن کرے. فوجی آپریشن کرنا ہے, آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے, اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا ہے. یہ تمام کہانی. اور پیپلز پارٹی اور پنجاب میں مانگ کیا رہی ہے؟ اٹک سے گورنر ان کا, ملتان ڈویژن پورا ان کا, محمود احمد اور گیلانیوں کا ہے, گجرات جو ہے چودھریوں کے پاس ہے. تو کیا مریم نواز صرف لاہور کی وزیر اعلیٰ رہ جائے؟ ان کے لیے وہ بھی چھوڑ دے. یہ کیا غیر منطقی باتیں ہیں. ہمیں سندھ میں جو ہے حصہ دیا جائے. بھائی کس طرح آپ کو حصہ دیا جائے مسلم لیگ نون کی؟ یہ بات غیر منطقی ہے. یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی ایک کہانی ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ بجٹ کا ہے, اصل مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے, اصل مسئلہ وہ ہے جو چینی قیادت نے آپ کو آ کے آئینہ دکھا دیا ہے. اس پہ پیپلز پارٹی بات نہیں کر رہی. پہلے تو پیپلز پارٹی اقوام عالم کی مسائل حل کرنے والی جماعت تھی. اب یہ آ گئی حسن مرتضیٰ اور موسیٰ گیلانی کے لیے وزارتیں مانگنے پہ آ گئی, اور پٹواریوں کی تعیناتی پہ بات آ گئی.